أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكونن من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. فكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. سورۃ الانعام کا یہ 8واں اور 9واں رکوع ہے. سورہ انعام کا یہ 9واں رکوع ہے، 9واں اور 10واں رکوع ہے. ابتدائی سورت سے ہی اللہ رب العزت نے 5 مختلف موضوعات پر گفتگو فرمائی ہے: توحید، رسالت، بعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے موضوع پر، قرآن کریم سے متعلق، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے. یہ 5 موضوعات ہیں جن پر یہ سورت منحصر ہے، اور ان موضوعات کو پہلے ایک مرتبہ ذکر فرمایا، پھر دوسری بار مختلف پیرائی سے ذکر فرمایا، اب یہ تیسری بار ایک اور انداز سے اللہ رب العزت نے انہی موضوعات کو ان آیات کے اندر ذکر فرمایا. اور چونکہ اس قرآن کریم کے اولین مخاطب، سب سے پہلے یہ قرآن کریم چونکہ نازل ہی مکہ مکرمہ کے اندر ہوا، تو مکہ مکرمہ کی جو ٹارگٹ آڈینس تھی، وہاں پہ رہنے والے افراد تھے، وہ 3 طرح کے لوگ تھے. ایک تو مشرکین تھے مکہ کے رہنے والے، اور ایک اہل کتاب تھے یعنی یہودی اور عیسائی تھے جو مختلف قوموں سے وہاں پر آیا کرتے تھے تجارت کی نیت سے یا حج کرنے کی وجہ سے، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ان تک بھی پہنچتے تھے. تو یہ 3 قومیں تھیں. مشرکین یہ کہا کرتے تھے، اہل کتاب میں سے یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ ہم سب کے سب ہمارے بڑے، ہمارے آباء و اجداد میں سے ہمارے پیشوا تو حقیقتاً حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کا نام لیا کرتے تھے اور اپنے آپ کو ابراہیمی کہا کرتے تھے. اسی طریقے سے
جو یہودیوں کے ساتھ عیسائی تھے وہ بھی کہا کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو حقیقتاً عیسائی تھے، ہمارے بڑے تھے، ہم ان کو ماننے والے ہیں۔ اور مزیدار بات یہ تھی کہ جو مشرکین مکہ تھے، جو 360 بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، وہ بھی یہ بات کہا کرتے تھے کہ ہمارے بڑے، ہمارے آباء و اجداد میں ہمارے روحانی پیشوا تو ابراہیم علیہ السلام تھے، ہم تو ابراہیمی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے ایک واقعے کو یہاں پہ ذکر کر کے ان تینوں طرح کے افراد کو ذکر فرما دیا، عیسائیوں کو بھی، یہودیوں کو بھی، اور مشرکین مکہ کو بھی۔ تینوں کو یہ بات فرما دی کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہم ابراہیمی ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے کس چیز کی دعوت اپنی قوم کو دی، اپنی قوم کو کیسے بت پرستی سے منع کیا، اور اپنی قوم کو کس طریقے سے توحید کی طرف دعوت دی، یہ ساری باتیں سیکھو، جانو اس کو، اور بتلاؤ، دل کے اندر ٹٹولو کہ کیا تم واقعی یہودی، کیا ابراہیم علیہ السلام واقعی یہودی تھے، کیا ابراہیم علیہ السلام واقعی عیسائی تھے، کیا ابراہیم علیہ السلام واقعی بت پرست تھے، یا ابراہیم علیہ السلام موحد تھے، ایک اکیلے تنہے تنہا اللہ رب العزت کے ماننے والے تھے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو یہاں پہ ذکر فرمایا کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنی قوم کو دعوت دی۔ ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر نینوا کے اندر پیدا ہوئے۔ یہ عراق کے اندر اوپر کی طرف ناردرن ایریا کے اندر ایک علاقہ ہے، نینوا شہر ہے، آج بھی موجود ہے، اسی علاقے کے رہنے والے تھے۔ ان کے والد تھے جن کا نام آزر تھا۔ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ آزر ان کے سگا باپ نہ تھا بلکہ ان کا چچا تھا۔ بہرحال چچا ہو کہ سگے والد ہوں، ان کا نام آزر تھا، اور وہ بت پرست بھی تھے اور بت تراش بھی تھے، یعنی خود بتوں کو بنایا بھی کرتے تھے، بت تراش تھے، اپنے ہاتھوں سے بت بناتے تھے، اور ان بتوں کو بنانے کے بعد انہی بتوں کو بیچ کر ان سے پیسے بھی کماتے تھے، اور ساتھ ساتھ انہی بتوں کی پوجا بھی کیا کرتے تھے۔ تو بت پرست بھی تھے، بت تراش بھی تھے۔ اور جس قوم کے اندر ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، یہ قوم بت پرست بھی تھی اور ساتھ ساتھ ستاروں کی بھی پرستش کیا کرتی تھی، ستاروں کو بھی پوجتی تھی۔ فرق یہ تھا کہ یہ بتوں کو اپنا الہ مانتے تھے، اپنا معبود مانتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ستارے تھے، ان ستاروں کو اپنا رب مانا کرتے تھے، پالنے والا مانا کرتے تھے کہ فلاں ستارہ ہمیں رزق دیتا ہے، فلاں ستارہ یہ کرتا ہے، فلاں ستارہ وہ کرتا ہے۔ تو مختلف ستاروں کو اپنا رب مانتے تھے، اس لحاظ سے بتوں کی بھی پوجا کیا کرتے تھے، اور بتوں کی پوجا کرنے کے ساتھ ساتھ ستاروں کی بھی پرستش اور ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے، اس مسئلے کو ذہن نشین رکھنا چاہیے، وہ یہ کہ ستاروں پر اللہ رب العزت نے، ستاروں کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی ایک تاثیر رکھی ہے۔ ہر ستارے کی کوئی نہ کوئی تاثیر ہے، کوئی نہ کوئی اثر ہے، وہ اللہ نے ان کے اندر رکھا ہے۔ اب اس کے ذریعے سے دو قسم کے فائدے اٹھائے جا سکتے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ میتھمیٹیکل کیلکولیشن، حساب و کتاب کے ذریعے سے راستے معلوم کر لیے جائیں، حساب کتاب کے ذریعے سے تاریخیں معلوم کر لی جائیں، حساب کتاب کے ذریعے سے موسم کے حالات کو جان لیا جائے۔ یہ حساب کتاب کر کے چیزوں کا معلوم کرنا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ سے ثابت ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ مگر دوسرا ایک اور چیز یہ ہے کہ ان ستاروں کے ذریعے سے انسان مستقبل میں ہونے والے معاملات کی پیشن گوئیاں نکالے، یہ نہ صرف یہ کہ ناجائز ہے بلکہ حرام ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جادو کے ساتھ تشبیہ دی کہ یہ کام کرنا ایسی ہے جیسے جادو کرنا، اور جادو کا کفر ہونا یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر بھی سورہ بقرہ میں بہت واضح طور پہ گزر چکا ہے، ہاروت ماروت کے قصے میں۔ چنانچہ ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من اقتبس علما من النجوم، جس کسی شخص نے علم نجوم کو حاصل کیا، یعنی ستاروں کے ذریعے سے مستقبل کی کسی بندے کی، کسی انسان کی، کسی قوم کے حالات کو جاننے کی کوشش کی، اقتبس شعبۃ من السحر زاد ما زاد،
تو اس نے حقیقتاً جادو کا ایک شعبہ، جادو کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس کو اس نے حاصل کرنے کی کوشش کی، اور جس نے جتنا زیادہ علم نجوم کو حاصل کرنے کی کوشش کی اتنے ہی زیادہ جادو سیکھنے کی کوشش کی۔ گویا جیسے جادو کا سیکھنا کفر، اسی طریقے سے علم نجوم کے ذریعے سے مستقبل کے حالات کا معلوم کرنا یہ بھی کفر اور ناجائز اور حرام ہے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کی قوم تھی اور وہ بتوں کو بھی پوجا کرتے تھے، ستاروں کی بھی پوجا کیا کرتے تھے۔ تو چونکہ ابراہیم علیہ السلام بچپن سے موحد تھے، ابتدا سے اللہ نے فطرت سلیمہ پر پیدا کیا تھا، بچپن سے موحد تھے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے، تو مستقل وہ اسی غور و فکر کے اندر تھے کہ میں اپنی قوم کو بشمول اپنے والد کو کس طریقے سے سمجھاؤں یہ بات کہ آپ جس بت پرستی کے شکار ہیں، آپ جس ستارہ پرستی کا شکار ہیں، نہ صرف یہ کہ وہ ناجائز اور حرام ہے بلکہ اللہ رب العزت کی ذات کا غضب دلانے والی چیز ہے۔ لہذا اس کے لیے مستقل وہ سوچتے رہے، اور اللہ نے ایک بڑی بہترین تدبیر ان کے دل میں ڈالی جس کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد یعنی آزر سے یہ بات کہی أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا آپ ان بتوں کو اپنا معبود بناتے ہیں، ان بتوں کو اپنا معبود سمجھتے ہیں؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، بے شک میں آپ کو اور آپ کی قوم کو ایک کھلم کھلا گمراہی کے اندر سمجھتا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ اس آیت کے اندر یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے انی اراک وقومک فی ضلال مبین، ایمان والوں کے لیے بہت سارے سبق ہیں اگر اس آیت پہ غور کیا جائے، اور واقعی قرآن کریم کی ایک آیت کے ذریعے سے کتنی گہرائی کے اندر جایا جا سکتا ہے، اس آیت کو انسان دیکھے تو واقعی حیران ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا سا آیت کا ٹکڑا اور کتنی اس کے اندر گہرائی ہے، کتنے سبق ہیں ایمان والوں کے لیے اس آیت کے اندر، ذرا اس کو دیکھتے جائیں۔ سب سے پہلی بات تو ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے قرآن کریم نے بتلا دی کہ اگر کسی قوم کا، کسی خاندان کا، کسی فیملی کا بڑا بزرگ ہو جو بزرگی کے اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے بڑے درجے کے اوپر ہے، مگر چھوٹا یہ دیکھتا ہے کہ وہ صراحتاً کسی غلطی کا شکار ہے، تو اس بڑے کو ادب کے ساتھ اس کی غلطی کی نشاندہی کرنا یہ نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور ان کا پیشوا ہے۔ لہذا اپنے سے بڑوں کی بھی اصلاح کی جا سکتی ہے، ان کی بھی رہنمائی کی جا سکتی ہے، مگر آداب کی رعایت رکھتے ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں سے یہ سبق بھی ملا کہ بعض مقامات پر دین کی دعوت دینے والے کو کبھی سخت الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں، کبھی الفاظ نرم استعمال کرنے پڑتے ہیں، سامنے والے کے مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے، اور جس طرح کی گمراہی کے اندر وہ مبتلا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اب چونکہ گمراہی اعلیٰ درجے کی تھی، بت پرستی کی بات ہو رہی تھی، تو لہٰذا سیدھی سیدھی بات کر دی کہ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، بے شک میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلم کھلا گمراہی کے اندر دیکھتا ہوں۔ اس لیے کہ آپ عقل سے اگر سوچیں، ایک پتھر تھا 5 من مثال کے طور پہ اس کا وزن تھا، تو اس کی تو کوئی پوجا نہیں کر رہا تھا، آپ نے اس کو تراشنا شروع کیا، کاٹنا شروع کیا، اور کاٹ کاٹ کے اس سے ایک مجسمہ بنا دیا جو کٹ کٹ کر آخر کے اندر 1 من کا رہ گیا، تو 5 من کے پتھر کی کوئی عبادت نہیں کر رہا تھا، جب وہ کٹ کٹا کے 1 من کا ہو گیا اب تم اس کی عبادت کر رہے ہو، اپنے ہاتھوں سے بنایا اور خود اس کو اپنا معبود کہہ رہے ہو، یہ تو عقل کے خلاف ہے۔ لہٰذا جب اتنی زیادہ عقل کے خلاف کوئی کام کرے تو کھلم کھلا اس کو بتلا دیا کہ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، کہ ابا جان میں آپ کو بھی اور آپ کی اس قوم کو بھی کھلم کھلا گمراہی کے اندر دیکھ رہا ہوں۔ دوسری بات مفسرین نے یہاں پہ لکھی جو ایک بڑی اہم بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ میں اپنی قوم کو گمراہی کے اندر دیکھ رہا ہوں، حالانکہ اس قوم میں خود بھی شامل تھے، اب باوجود اس کے کہ خود بھی اسی قوم کا حصہ ہیں، اس کے باوجود اپنے آپ کو اس قوم سے الگ کر لیا اور الگ کر کے بات کہی۔ کیوں کہی؟ مفسرین نے یہاں پر یہ بات کہی کہ قوم کی نسبت اپنی جانب اس وجہ سے نہیں کی کہ ابراہیم علیہ السلام نے در حقیقت یہاں پہ بہت مشکل فیصلہ تھا جو کیا،
اور وہ یہ کہ اپنے آپ کو اپنی قوم سے جدا کر دیا کہ اگر واقعی بات یہاں تک پہنچی ہے کہ میں ایک اکیلا تنہا اللہ کا ماننے والا اور تم اللہ کے ساتھ اتنے سارے بتوں کو شریک کر رہے ہو تو میں اپنے آپ کو تمہاری برادری سے الگ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور پھر اگلی بات کہ ایک اور اشارہ یہاں پہ دیا، حضرت مفتی امام شفیع صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر ایک اور اشارہ ابراہیم علیہ السلام نے دیا، اور وہ یہ تھا کہ مسلم قومیت اصل میں اسلام کے رشتے کی بنیاد ہوا کرتی ہے۔ انسان جتنے بھی رشتے دنیا کے اندر بناتا ہے، ایک نسب کے اعتبار سے رشتہ، ایک قوم کے اعتبار سے رشتہ، مگر ان سب رشتوں سے بڑا رشتہ ایمان کا رشتہ ہے۔ لہذا رشتے ایمان کی بنیاد پہ بنانے چاہیے۔ اور یہاں سے پتہ چل گیا کہ اگر نسبی قوم، وطنی قومیت، نسبی قومیت اگر اللہ رب العزت کی توحید کے خلاف ہوتی ہو، دین کے خلاف ہوتی ہو، تو اس صورت میں نسبی قومیت کو، وطنی قومیت کو چھوڑ دینا لازم آ جاتا ہے۔ اور یہاں سے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے نمونہ ہے، قرآن کریم کہتا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کے طریقوں کے اندر بہترین نمونے موجود ہیں، ان سے عبرت حاصل کرو، ان سے سبق سیکھو اور اسی کے مطابق چلو۔ تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حقیقتاً دنیا کے اندر سب سے پہلے یہ نظریہ لے کے آنے والی شخصیت کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے اور غیر مسلم ایک الگ قوم ہے، جس کو آج دو قومی نظریہ کہا جاتا ہے، ٹو نیشن تھیوری کہا جاتا ہے، اس کے موجد اور اس کو سب سے پہلے اس نظریے کو پیش کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ جس دو قومی نظریے کی بنیاد کے اوپر پاکستان کی ریاست بنی، یہ وہی دو قومی نظریہ ہے جس کی ابتدا، جس کی بنیاد، جس کا بیج ابراہیم علیہ السلام ڈال کے گئے تھے، اور اپنے آپ کو اس قوم سے الگ کر لیا کہ میں اور تم ایک قوم نہیں ہو سکتے اگر تم بت پرست اور میں موحد ہوں تو۔ لہٰذا دو قومی نظریے کی بنیاد جس پر یہ ملک کی بنیاد رکھی گئی، یہ وہی دو قومی نظریہ ہے جس کی بنیاد ابراہیم علیہ السلام نے ڈالی تھی۔ لہٰذا یہاں سے یہ بات بھی سمجھنے کی ہے ہمارے کہ یہ ملک کیوں بنا تھا، کس بنیاد کے اوپر یہ ملک بنایا گیا تھا۔ کیا یہ ملک اس لیے بنا تھا کہ یہاں پر ہم عیاشی کے ساتھ رہیں گے؟ کیا یہ ملک اس لیے بنا تھا کہ ہم یہاں پر اپنی تمام کی تمام سہولیات دیکھیں گے؟ نہیں، بلکہ یہ ملک اس لیے بنا تھا کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ اللہ اگر آپ نے زمین کا کوئی حصہ ہمیں عطا فرمایا جہاں پر ہمیں دین کی آزادی میسر ہوگی تو ہم وہاں پر نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ کے نظام کو وہاں پر رائج کریں گے، وہاں پر لوگوں کو نیکی کا حکم دیں گے اور لوگوں کو برائی سے روکیں گے۔ یہ بنیاد ہے جس بنیاد کے اوپر اس ملک کو بنایا گیا ہے، اسی بنیاد کے اوپر اس ملک کو رکھا گیا ہے۔ آج بہت سے نوجوان یہ بات کہتے ہیں، اور یہ سوال معتدل مرتبہ آتا ہے، کئی مرتبہ یہ سوال آتا ہے کہ جی پاکستان کے حالات تو ایسے ہیں، ہمیں تو ملک چھوڑ دینا چاہیے۔ آپ بتائیے کیا ملک چھوڑنا چاہیے کہ نہیں چھوڑنا چاہیے؟ اس لیے کہ پاکستان کے حالات تو ایسی ہیں۔ یہ عاجز ہمیشہ یہی جواب دیتا ہے کہ بھائی اگر آپ کے اس ملک میں رہنے کا نظریہ یہ ہے، آبجیکٹو یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس ملک میں اس لیے رہنا ہے کہ یہاں پہ اللہ کے دین کے نظام کو نافذ کرنا ہے، اللہ کے دین کو مذہب کے اعتبار سے جتنی آزادی اس ملک میں ہے، آج بھی یقیناً تمام کے تمام فسادات کے باوجود جتنی مذہبی آزادی اس ملک کے اندر ہے دنیا کے کسی خطے کے اندر نہیں ہے۔ تجرباتی بنیاد پہ ہے، آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں، کسی بھی ملک کے اندر چلے جائیں اور وہاں پہ جا کے دیکھ لیں۔ تو ہمارا تو مقصد ہی یہی ہے کہ ہم یہاں پر رہ رہے ہیں تو اسی بنیاد کے اوپر رہ رہے ہیں، اچھے انفراسٹرکچر کی وجہ سے نہیں رہ رہے، اچھے معاشی صورتحال کی وجہ سے نہیں رہ رہے۔ یقیناً اگر یہی وجوہات ہوں، معاشی صورتحال ہماری وجہ ہو رہنے کی، ہم سے بہت بہتر ملک دیگر موجود ہیں، چلے جانا چاہیے وہاں پہ۔ لیکن اگر دنیا میں اس ملک میں رہنے کا مقصد آپ کا یہ ہے کہ دین کی بنیاد پہ رہنا ہے، دین کو سامنے رکھ کے رہنا ہے، تو پھر اس سے بہتر ملک دنیا کے اندر کوئی اور نہیں۔ ہاں اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ ہم معاشی بحران کا شکار ہو جائیں، ہم اپنے آپ کو دیگر سیاسی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے بالکل نیچے کی سطح پہ لے جائیں، اس سلسلے میں کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ ایک
کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ جی آپ یہ بتائیے کہ آپ یہ ملک چھوڑ کے کیوں نہیں چلے جاتے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی میں ملک کیوں چھوڑوں؟ کہنے لگے جی اس ملک میں کچرا بہت ہو گیا ہے. یعنی اب لوگوں سے متعلق بات کی کہ اچھے لوگ نہیں رہتے تو اس ملک میں اب کچرا رہ گیا ہے، تو کچرا بہت ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی میری حیثیت تو ایک جمعدار کی سی ہے، اور جمعدار کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ کوڑا کرکٹ صاف کرتا ہے، کچرا اٹھاتا ہے. تو میرے ذمے تو اتنا ہی کام ہے، تو لہٰذا میرے لیے تو سب سے بہتر جگہ وہ ہے جہاں پہ زیادہ کچرا ہو. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ کچرا اس ملک میں ہے تو سب سے زیادہ ضرورت بھی اسی ملک کو میری ہے. لہٰذا اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارے بڑوں نے اس ملک کو جو لیا وہ دو قومی نظریے کی بنیاد پہ لیا. جس دو قومی نظریے یا ٹو نیشن تھیوری کی بنیاد سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ڈال کے گئے تھے. لہٰذا فرما دیا انی اراک وقومک فی ضلال مبین، کہ بے شک میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلم کھلا گمراہی کے اندر دیکھتا ہوں. اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طریقے سے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمین کی مخلوقات دکھلا دی. یعنی جو اللہ رب العزت نے آسمان و زمین میں مختلف چیزیں پیدا کی ہیں، اللہ کی مخلوقات ہیں، جیسے سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، یہ ساری کی ساری مخلوقات ابراہیم علیہ السلام کو نہ صرف یہ کہ دکھلا دی بلکہ ان کا رب نہ ہونا یہ بھی سمجھا دیا. وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین کرنے والے ہو جائیں، تاکہ وہ اللہ رب العزت خالق کی ذات اور صفات کے عارف ہو جائیں، پہچان لیں اللہ رب العزت کی ذات و صفات کو. اور جب ذات و صفات کو پہچان لیں گے تو پہچان کر یقین کرنے والے ہو جائیں گے. لہٰذا اب اپنی قوم کو سمجھانا آسان ہو جائے گا. اور یہی ہوا. اب ابراہیم علیہ السلام نے ایک موقع دیکھا کہ جب قوم ایک جگہ پر اکٹھی تھی، رات کا وقت تھا، اور اچانک کسی جگہ سے کوئی ستارہ نمودار ہوا اور ستارہ نظر آنے لگا. تو جب ستارہ نظر آنے لگا تو ابراہیم علیہ السلام نے موقع غنیمت سمجھا. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، جب رات کو ستارہ جگمگانے لگا اور انہوں نے ستارے کو دیکھا، قَالَ هَٰذَا رَبِّي، تو اپنی قوم سے کہنے لگے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ میرا پروردگار ہے؟ تمہارے گمان کے مطابق تو میرا پروردگار یہ ستارہ ہے. اچھا تھوڑی دیر انتظار کرو، ابھی سمجھ آ جائے گا کہ یہ واقعی معبود ہے کہ نہیں. فلما افلا، جب وہ ستارہ غائب ہو گیا، جب وہ ستارہ غروب ہو گیا، اپنی جگہ سے ختم ہو گیا، قال لا احب الآفلین، فرمایا میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا. تم کیسے کہہ سکتے ہو یہ پروردگار ہے، یہ رب ہے؟ تم اس کی عبادت کیسے کر سکتے ہو؟ اگر یہ واقعی رب ہوتا تو ڈوبتا نہیں. اگر ڈوب گیا اور غائب ہو گیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رب نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس چیز کو زوال آ جائے اس کی عبادت کیسی کرنی بھلا. پھر ایک اور وقت آیا جب کسی وقت پر 14ویں کا چاند اپنے عروج پر تھا اور 14ویں کا چاند نظر آ رہا تھا. تو اس وقت پہ ابراہیم علیہ السلام نے پھر قوم کو خطاب کیا. فلما رأى القمر بازغا، جب ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو دیکھا کہ وہ چمک رہا ہے، قال هذا ربی، پھر اپنی قوم سے کہنے لگے کہ اچھا کیا تمہارے گمان کے مطابق یہ میرا پروردگار ہے؟ فلما افلا، جب چاند بھی غروب ہو گیا، قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين، تو قوم سے کہنے لگے کہ اے میری قوم، اگر میرا پروردگار مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں تو گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا، میں بھی تمہاری طریقے سے اسی طرح ان چاند اور سورج کی پرستش کرنے والا ہوتا. اگر میں ان کی عبادت نہیں کر رہا تو یہ تو میرے پروردگار کی جانب سے ہدایت ہے. اگر پروردگار مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہوتا. یہ نہیں کہا کہ اے قوم تم گمراہ ہو، بلکہ قوم کو یہ کہا کہ اگر میں عبادت نہ کرتا تو پھر اس صورت میں گمراہی کے دہانے پہ آ جاتا. ایک داعی کو دین کی دعوت کیسے دینی چاہیے، اس دین کی دعوت کا اسلوب یہاں سے پتہ چل رہا ہے. تیسری بات، ایک اور دن تھا اور اس دن سورج اپنی پوری طریقے سے اوپر تھا اور چمک رہا تھا، سورج کی گرمی محسوس ہو رہی تھی. فلما رأى الشمس بازغة، جب سورج کو چمکتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو پھر اپنی قوم سے فرمایا قال هذا ربی هذا اکبر، کیا تمہارے گمان کے مطابق یہ میرا پروردگار ہے، اس لیے کہ یہ سب سے بڑا ہے اب تک جتنی چیزیں نظر آئی ہیں.
فلما افلت، جب سورج غروب ہو گیا، قالا، اب اپنی قوم کو کہا، یا قوم، اے میری قوم، انی بریء مما تشرکون، واضح چیزیں تمہارے سامنے آ گئی۔ جب سب سے بڑی چیز کا باطل ہونا، سب سے بڑی چیز کا معبود نہ ہونا تمہیں سمجھ آ گیا، تو اس کے مقابلے میں جو اس کے نیچے دیگر چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، سورج کے مقابلے میں چاند ہے، ستارے ہیں، ان سب کے سب کا باطل ہونا اور معبود نہ ہونا تمہیں خود سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ لہذا یا قوم، اے میری قوم، انی بریء مما تشرکون، جو شرک تم کر رہے ہو اس سے میں بری ہوں، میں اس سے اپنی برات کا اظہار کرتا ہوں۔ پھر جب شرک سے برات کا اظہار کرتا ہوں تو کس کی عبادت کرتے ہو؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں اپنے چہرے کا رخ پھیرتا ہوں اس ذات کی جانب یکسو ہو کر جو آسمان و زمین کا پہلی مرتبہ پیدا کرنے والا ہے، وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جب قوم کو یہ بات بتلائی ابراہیم علیہ السلام نے، تو اب قوم نے بےہودہ قسم کی حجت بازی کرنا شروع کر دی، اور ابراہیم علیہ السلام کو اس کے مقابلے میں دو باتیں کہیں۔ پہلی بات یہ کہی کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہم ان سورج کی، چاند کی، ستاروں کی پرستش کرنا چھوڑ دیں، بتوں کی پوجا کرنا چھوڑ دیں، کیسے ممکن ہے؟ جبکہ انا وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم تو اپنے آباء و اجداد کو دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ وہ سارے کے سارے آباء و اجداد انہی بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اور دوسری بات کہ تم ان بتوں کو برا نہ کہو، کیونکہ اگر تم ان بتوں کو برا کہو گے تو ان کو برا کہنے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ بت اور یہ ستارے تمہیں کسی آفت میں مبتلا کر دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دونوں باتوں کا الگ الگ جواب یہاں پہ دیا۔ جہاں پہلا اعتراض تھا کہ ہم اپنے آباء و اجداد کو اسی دین پہ دیکھا ہے، اسی طریقے سے بتوں کی عبادت کرتے ہوئے، ستاروں کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے قوم عقل رکھو، یہ کیسی بیکار باتیں تم کرتے ہو، تمہیں میں واضح طور پہ بات بتلا رہا ہوں کہ تمہارے آباء و اجداد کے پاس تو کوئی وحی نہیں آئی تھی جس وحی میں اس کا تذکرہ موجود ہو، جبکہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ تو ایک دلیل سے اور وحی سے بات کر رہا ہوں، لہٰذا تمہارا اعتراض درست نہیں۔ جہاں تک تمہارا دوسرا اعتراض ہے کہ تمہیں ڈرنا چاہیے کہیں یہ ستارے تمہیں کسی آفت میں مبتلا نہ کر دیں، تو میں ہرگز ان سے نہیں ڈرتا، ڈرنا تو تمہیں چاہیے۔ تمہیں کیوں ڈرنا چاہیے؟ اس کی وجہ آگے بیان فرمائی۔ چنانچہ وحاجہ قوم نے حجت بازی کی اور مختلف قسم کی بےہودہ دلیلیں دینا ابراہیم علیہ السلام کو شروع کر دی۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان، کیا تم اللہ کی توحید کے بارے میں مجھ سے حجت بازی کرتے ہو، اللہ کی توحید کے بارے میں مجھ سے بحث مباحثہ کر رہے ہو؟ وقد ہدانی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت عطا فرمائی ہے، میں دلیل کے اوپر ہوں، میں وحی کے ذریعے سے تم سے بات کر رہا ہوں، تم اس کے مقابلے میں مجھے دلیل یہ لے کے آتے ہو کہ میرے آباء و اجداد اس طریقے سے عبادت کرتے تھے، یہ تو کوئی دلیل نہ ہوئی۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ مجھے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان میں سے کوئی مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے، ان بتوں میں سے یا ان ستاروں میں سے، وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ، تو یہ یاد رکھو اس بات کو کہ میں خوف نہیں کرتا، میں ڈرتا نہیں ہوں، مَا تُشْرِكُونَ بِهِ، ان سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا، تمہیں ڈر ہے کہ کوئی آفت مجھ پہ مبتلا نہ کر دیں، تو یہ تو کوئی آفت لے کے نہیں آ سکتے۔ ہاں اگر اللہ کا فیصلہ اس بات کا ہے کوئی آفت آنی ہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا، مگر یہ کہ میرا پروردگار کوئی بات چاہ لے، وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور میرا پروردگار ہر چیز کا وسیع علم رکھنے والا ہے۔ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے کہ جو پروردگار عالم بھی ہے، سب سے زیادہ علم رکھنے والا، اور قادر بھی ہے، سب سے زیادہ قدرت رکھنے والا، اس کے مقابلے میں تم کسی اور کو اس کے ساتھ شریک بناتے ہو؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک بڑی زبردست بات فرمائی، ارشاد فرمایا کہ دیکھو، ایک میں ہوں جو ایک تنہا اللہ رب العزت کو ماننے والا ہوں، موحد ہوں، اور اس کے مقابلے میں ایک تم ہو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختلف چیزوں کو شریک کر رہے ہو۔ ذرا غور کرو تم کس کے ساتھ کس کو شریک کر رہے ہو۔ اگر تم اللہ کے ساتھ ستاروں کو شریک کرتے ہو، تم خالق اور مخلوق کو ایک ساتھ شریک کر رہے ہو، خالق اور مخلوق کو ایک درجہ دے رہے ہو، جو کہ عقلاً اس کے خلاف ہے، ہو ہی نہیں سکتی یہ بات کہ خالق اور مخلوق کا ایک ہی درجہ ہو۔
اور اگر تم بتوں کو شریک کرتے ہو تو بت تو خالق کے خالق ہیں، بت تو خالق کی مخلوق ہیں، یعنی بتوں کے بت اصل میں مخلوق ہیں انسان کے، انسان نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اور انسان کا خالق اللہ رب العزت ہے، تو خالق کی مخلوق ہے تو اس میں تو درجہ اور نیچے درجے کا آ گیا، تو تم تو اللہ کے ساتھ ایسی چیز کو شریک کر رہے ہو جو اللہ کی مخلوق ہے، تو یہ تو بلا عقل میں آنے والی بات ہی نہیں ہے۔ اب بتاؤ، ایک طرف وہ بندہ، ایک طرف وہ گروہ جو 100% توحید کا قائل ہو، اور ایک طرف وہ کہ جو اللہ کے ساتھ ایسے شریک کر رہا ہو، شرک کر رہا ہو، بتاؤ ان دونوں میں سے ڈرنا کس کو چاہیے؟ عذاب میں گرفتار ہونے کے چانسز کس کے زیادہ ہیں؟ کس کو ڈرنا چاہیے؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، اور میں کیسے ان کے ساتھ ڈر سکتا ہوں کہ جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، وَلَا تَخَافُونَ، حالانکہ تم ڈرتے نہیں ہو، أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، کہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک کرتے ہو، مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، کہ جس کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل تم پر نہیں اتاری، فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، ذرا گریبان میں جھانکو اور بتلاؤ کہ ان دو گروہوں میں سے کون اس بات کا زیادہ لائق ہے کہ وہ امن کے ساتھ رہے؟ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، ان دو گروہوں میں سے کون امن کے زیادہ لائق ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم واقعی علم رکھتے ہو تو بتلاؤ ذرا یہ بات، تمہارے منہ سے تو نہیں نکلے گی، میں تمہیں بتلا دیتا ہوں۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے اندر کسی قسم کے ظلم کو شامل نہیں کیا، اولئک لہم الامن، یہ لوگ ہیں جو امن کے ساتھ رہیں گے، وہم مہتدون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور اللہ رب العزت نے بات بتلائی کہ ہدایت پہ رہنے کے لیے ایک شرط تو یہ کہ الذین آمنوا، ایمان لے آئے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ایمان کے ساتھ کسی ظلم کو نہیں ملایا، تو وہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، یہ قیامت کے دن امن سے رہیں گے۔ تو صحابہ پہ خوف طاری ہو گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اور آ کے کہنے لگے کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص ایسا ہے کہ وہ اس سے کوئی نہ کوئی ظلم تو ہو جاتا ہے، لہٰذا اگر ہم سے کوئی تھوڑا بہت بھی کسی پہ کوئی ظلم ہو گیا نادانستگی کے اندر، تو یہ قرآن کریم کی آیت تو کہہ رہی ہے کہ ایسا بندہ ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، اس لیے کہ حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات بتلا چکے ہیں کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ سب سے بڑا دنیا کے اندر ظلم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے، لہٰذا یہ شرک یہاں مراد ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم، مفہوم یہ بنے گا، ترجمہ یہ بنے گا کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ کسی قسم کے شرک کو ملایا نہیں، کسی قسم کے شرک کے خلط ملط نہیں کیا، یہ وہ لوگ ہیں جو امن سے رہیں گے اور ہدایت یافتہ ہیں۔ مفسرین نے یہاں پر ایک بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ظلم کا لفظ استعمال فرمایا جو عام ہے، کسی بھی قسم کا شرک۔ اب یہاں پر شرک کی تمام اقسام آ گئی، اور ان تمام اقسام کو مشرکین کو بھی غور سے سننا چاہیے، مؤمنین کو بھی بڑے غور سے سننا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کسی شرک کے اندر مبتلا ہیں۔ فقہا نے اسی وجہ سے شرک کی دو قسمیں لکھی ہیں، ایک شرک تو وہ ہے جس کو شرک جلی کہتے ہیں، واضح شرک ہے، اور ایک شرک وہ ہے جس کو شرک خفی کہتے ہیں، چھپا ہوا شرک ہے، عام طور پہ بندے کو پتہ نہیں چلتا مگر حقیقتاً وہ شرک کر رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا ایک بات تو یہ کہی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، جیسے عیسائی کیا کرتے ہیں کہ خدا تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، اللہ کی ذات ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور بی بی مریم، یہ اللہ کی ذات کے اندر شریک کرنا ہے، یہ بھی ناجائز ہے، یہ بھی شرک ہے۔ اللہ کی صفات کے اندر شریک کرنا، جیسے یہ بت پرست کیا کرتے تھے کہ اللہ کو بھی مانتے تھے مگر ساتھ میں کہا کرتے تھے کہ یہ جو 360 بت ہم نے بیت اللہ کے اندر رکھے ہیں، ان میں سے ہر ایک بت اللہ کی ایک صفت کے ساتھ متصف ہے، لہذا کسی بت کا کام روزی دینا، کسی بت کا کام بارش کا برسانا، کسی بت کا کام اولاد دینا، مختلف بتوں کو مختلف ٹاسک اللہ نے اسائن کر رکھے ہیں اور اللہ نے ان کو اختیار دے رکھا ہے، یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کی صفات میں کسی انسان کو شریک کرنا کہ فلاں شخص قادر مطلق ہے، فلاں شخص حاجت روا ہے، فلاں شخص مشکل کشا ہے،
فلاں ولی اللہ کا وہ ہماری دعا کو سنے گا اور ہم اس سے دعا مانگیں گے تو ہماری دعا کو قبول کرے گا، فلاں مزار پہ جو اللہ کے ولی رہتے ہیں ان سے ہم دعا مانگیں گے تو اس دعا کے بدلے یہ معاملہ ہو جائے گا۔ یہ تمام کے تمام شرک کی اقسام ہیں۔ اور اس سے ایک اور درجے کا شرک جس کو عام طور پہ شرک سمجھا نہیں جاتا، مفسرین نے لکھا، ہمارے مشائخ نے لکھا کہ ایک ہوتا ہے زر پرستی، ایک ہوتی ہے زن پرستی۔ زر پرستی ہو کہ زن پرستی ہو، یہ دونوں کی دونوں بت پرستی کی اقسام ہے۔ زر پرستی کہتے ہیں مال کی محبت کے اندر انسان اتنا اندھا ہو جائے کہ اپنے خالق کو بلا بیٹھے، خالق کے احکامات کو بلا بیٹھے، یہ بھی ایک شرک کی قسم ہے۔ زن پرستی عورت کی محبت کے اندر ایسا گرفتار ہو جائے کہ حلال حرام کی تمیز چھوڑ بیٹھے، حلال حرام کی تمیز کو چھوڑ کر اور اللہ نے جس چیز کو اس کے مقدر میں رکھا ہے اس کو چھوڑ کر حرام کی طرف التفات کر رہا ہے، یہ بھی زن پرستی ہے، یہ بھی بت پرستی کی اقسام ہے۔ لہٰذا زن پرستی ہو، زر پرستی ہو، یہ سب کے سب بت پرستی کی اقسام ہے۔ خدا پرستی ان کے علاوہ کسی اور چیز کا نام ہے۔ لہٰذا فرما دیا کہ کسی بھی قسم کے شرک کو اگر تم نے اللہ کے ساتھ، ایمان کے ساتھ ملا دیا تو تم ایمان والے نہیں رہ سکتے۔ ہدایت پہ رہنا چاہتے ہو، امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، قیامت کے دن امن والے لوگوں میں رہنا چاہتے ہو تو اصول بیان کر دیا۔ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے ایمان کے ساتھ کسی ظلم کو، کسی شرک کو ملایا نہیں، اولئک لہم الامن، یہ وہ لوگ ہیں جو سراپا امن سے رہتے ہیں، وہم مہتدون، اور یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے ان افراد کا ذکر کر دیا کہ جن کی نسبت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ پہلے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کر دیا، پھر ان افراد کا ذکر کر دیا کہ جن کی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہے، اور یہ بات بتلا دی کہ اے مکہ کے رہنے والے مشرکین، اے یہودیوں عیسائیوں، تم یہ کہتے ہو کہ ہم ابراہیمی ہیں، جن کی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی جانب تھی، یہ سارے کے سارے لوگ ایک اکیلے تنے تنا اللہ کے ماننے والے تھے، تو تم کیسے اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے ہو؟ اگر تم اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرنا چاہتے ہو تو جن کی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہے ان کے جیسے بن جاؤ۔ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت ایک تو ان کی اولاد کی ہے، ان کی اولاد سے ان کی نسبت ہے، ایک ان کے آباء و اجداد کی ان سے نسبت ہے، ایک انہی کی نسل کے اندر آنے والے افراد کی نسبت ہے، لہٰذا ان سب کا ذکر فرما دیا۔ ارشاد فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِ، اور یہ حجت اور یہ دلیل ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ کامیاب دلیل سکھلائی اب جو قوم کے مقابلے کے اندر کھڑے تھے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا، یہ کامیاب دلیل ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی، ابراہیم علی قوم، اپنی قوم کے مقابلے کے اندر۔ نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہتے ہیں درجات کو بلند کر دیتے ہیں، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ درجہ عطا فرمایا۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا پروردگار خوب حکمت والا، خوب جاننے والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے نسبت رکھتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا اسحاق علیہ السلام، وَيَعْقُوب، اور یعقوب علیہ السلام عطا کیے۔ اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پوتے، کُلًّا هَدَيْنَا، ان میں سے ہر ایک اسی ہدایت کے اوپر تھا جس پر ابراہیم علیہ السلام تھے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام سے نسبت رکھنے والے افراد ہیں، اور یہ تو تھے اولاد میں سے، ذرا آبا میں سے دیکھ لو، وَنُوحًا هَدَيْنَا، ابراہیم علیہ السلام کے آبا و اجداد میں جدی پشتی اعتبار سے نوح علیہ السلام گزرے ہیں، ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی ہدایت عطا فرمائی اس سے پہلے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون، ان تمام انبیاء کو ہم نے ہدایت عطا فرمائی، یہ سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم اسی طریقے سے نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ، اور زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، کل من الصالحین، ان میں سے ہر ایک نیکوکار ہے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا، اور اسماعیل علیہ السلام اور حضرت الیسع علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کل 25 انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، ان 25 میں سے 17 انبیاء کا ایک ساتھ یہاں پہ ذکر فرما دیا، اور
پر فرما دیا کہ یہ سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کی نسبت رکھنے والے ہیں. اگر تم کہتے ہو کہ تم ابراہیم علیہ السلام سے نسبت رکھنے والے ہو تو تمہیں بھی وہی کام کرنا چاہیے جو یہ سارے انبیاء نے کیے. وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ, ان میں سے ہر ایک کو ہم نے دونوں جہانوں میں فضیلت عطا فرمائی. وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ, اور انہیں ان کے آباء و اجداد سے, ان کی اولاد سے اور ان کے بھائیوں میں سے فضیلتیں عطا فرمائیں. وَاجْتَبَيْنَاهُمْ, کہ ہم نے انہیں چن لیا. وَهَدَيْنَاهُمْ, اور ہم نے ان کی رہنمائی کی. إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, سیدھے راستے کی جانب. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی, یہ اللہ کا چناؤ ہے. لہٰذا یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ نبوت الیکشن کا نام نہیں ہے, نبوت سلیکشن کا نام ہے. یہ اللہ کی سلیکشن ہے, اللہ جسے چاہے چن لے. جب اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے اس کو چن لیتا ہے, یہ اللہ کا چناؤ ہے, اللہ کی سلیکشن ہے. اللہ نے چن لیا ان انبیاء کو, کوئی اعتراض کرنے والا نہیں. ایسے ہی ہم نے دنیا کے اندر نبی آخر الزمان بنا کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو, محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کے بھیج دیا. یہ ہمارا چناؤ ہے, تم کیسے اس کے اوپر اعتراض کر سکتے ہو؟ ذالک ھدی اللہ, یہ اللہ کی جانب سے ہدایت ہے. یہدی بہ من یشاء من عبادی, اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے. ولو اشرکوا, اور اگر بفرض محال ان انبیاء میں سے بھی کوئی شرک کر لیتا, جن کو اللہ نے اتنی زیادہ فضیلت عطا فرمائی, اگر بفرض محال ان میں سے کوئی نبی بھی شرک کر لیتا, لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, تو انہوں نے جو اعمال کیے تھے اللہ ان کے تمام اعمال کو ضائع کر دیتا. اگر نبی بفرض محال شرک کر لے تو اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے, اور اگر تم شرک کرو گے تو تمہارے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے. لہٰذا تمہیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اصل چیز دنیا کے اندر بنیاد اللہ نے جو رکھی ہے وہ توحید کی رکھی ہے. کسی قسم کا شرک کرنا تمہارے لیے جائز نہیں. اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کر سکتے, اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں کر سکتے, اللہ کی قدرت میں کسی کو شریک نہیں کر سکتے. لہٰذا یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے. اولئک الذین, یہ وہ لوگ ہیں, آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ, کہ جن انبیاء کو ہم نے کتاب عطا فرمائی, یعنی ان کو کوئی نہ کوئی کتاب عطا فرمائی, مثال کے طور پہ تورات, زبور, انجیل وغیرہ کتاب عطا فرمائی. والحکم, اور ہم نے انہیں حکمت کی باتیں عطا فرمائی, جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب قرآن کریم عطا فرمائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کی باتیں یہ حقیقتاً احادیث مبارکہ کہلاتی ہیں. والنبوہ, اور انہیں نبوت کا تاج بھی عطا فرمایا. فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ, تو ان سے پہلے انبیاء کو بھی یہ تینوں چیزیں عطا کی تھی اور ان کے لوگوں نے انکار کیا تھا. اگر آپ کا انکار یہ کر رہے ہیں تو کوئی انوکھی بات نہیں ہے, بلکہ آپ پریشان نہ ہوں. فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ, اگر یہ قوم آپ کی ان باتوں کا انکار کرتی ہیں, فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا, تو ہم نے آپ کے لیے مقرر کر دیا ہے قوماً, ایک ایسی قوم کو, لیسو بہا بکافرین, جو اس کا انکار کرنے والے نہیں ہیں. یعنی ہم نے صحابہ کی ایک قوم کو آپ کے لیے مقرر کر دیا ہے کہ جو قوم آپ کی تمام باتوں کو نہ صرف یہ کہ مانے گی بلکہ آپ کی تمام باتوں پر دل و جان سے لبیک کہے گی. اس زمانے کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے, اور قیامت تک جتنے افراد دنیا کے اندر آئے وہ سب کے سب اس کے اندر شامل ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ایمان والے کو خوشی سے, جس کو کہتے ہیں نا, پھولے نہیں سمانا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہر ایمان لانے والے بندے کا تذکرہ اس آیت مبارکہ کے اندر فرما دیا, اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتلا دی ہے کہ اگر یہ ایمان نہیں لائے تو پریشان نہ ہو. ہم نے ایک ایسی قوم کو آپ کے اوپر مقرر کر دیا ہے کہ جو اس آپ پر ایمان لائے گی اور انکار نہیں کرے گی آپ کی باتوں کا. ایمان کی اہمیت سمجھنی چاہیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری تذکرے کے ذریعے سے تسلی یہاں پر دی جا رہی ہے. چنانچہ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں, اولئک الذین ھدی اللہ, یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی. یعنی یہ انبیاء جن کا ہم نے تذکرہ کیا یہ سب کے سب وہ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں, اللہ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی. فبہداہ مقتدی, آپ بھی انہی کی اس ہدایت یافتہ افراد کے راستے کی آپ بھی پیروی کیجئے, اور جیسے انہوں نے اپنی قوم کی مشکلات کے اوپر صبر اختیار کیا آپ بھی اسی طریقے سے صبر اختیار کریں.
پیچھے سے اگر ہم اس بات کو سمجھیں تو ابتدا کے اندر یہ بات ہم نے کی تھی کہ اللہ رب العزت نے بات فرمائی کہ آپ کی طرف متوجہ ہونے والے، آپ نے جن کو دین کی دعوت دینی ہے، وہ دو طرح کے افراد ہیں۔ ایک تو وہ ہیں کہ جو آپ کی دعوت پہ لبیک کہہ رہے ہیں، ان کے بارے میں فرما دیا کہ آپ پریشان نہ ہوں، ان کے اوپر محنت کریں، قوما لیسوا بہا بکافرین کے ذریعے سے بتلا دیا۔ اور یہ بھی فرما دیا ساتھ میں کہ کچھ افراد ایسے ہیں جو آپ پر ایمان نہیں لے کے آئیں گے بلکہ آپ کا مذاق اڑائیں گے، آپ نے ان کی طرف زیادہ توجہ نہیں دینی بلکہ ان کو صرف اتنی بات کہہ دیں کہ بھائی جو دین کی دعوت میں دے رہا ہوں یہ کسی پیسے مال کی بنیاد پہ تو نہیں دے رہا، میں تم سے اس کے بدلے میں کوئی اجرت تو نہیں مانگ رہا، لہٰذا اگر میری بات سمجھ آتی ہے تو لبیک کہو، نہیں سمجھ آتی تو کل قیامت کے دن میرے تمہارے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ قل آپ فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کسی قسم کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، ان ہوا الا ذکریٰ للعالمین، یہ قرآن کریم تو دونوں جہانوں کے افراد کے لیے نصیحت کی بات ہے، نصیحت نامہ ہے، اس کے ذریعے سے نصیحت ہے کفار کے لیے بھی، اس کے ذریعے سے نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے بھی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایمان والے بھی اور کفار بھی اس کے ذریعے سے مستقل نصیحتیں حاصل کرتے رہیں اور ان نصیحتوں کے مطابق اپنی زندگی کے اندر ان نصیحتوں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں اور ان نصیحتوں پہ عمل پیرا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں قرآن کریم کے ان مضامین کو سیکھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ایک ساتھی نے اپنے کسی دوست کی پریشانی کا تذکرہ کیا ہے، کاروباری اعتبار سے بڑے پریشان ہیں، خاص طور پہ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی اور دیگر تمام متفکر اشخاص کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔